تین اشعارات کے پڑھنے کے بعد اجازت چاہوں گا. پنجابی کے جملے ہیں منگو دعا واشالا اجدا نصیب ہو منگو دعا واشالا اجدا نصیب ہو منگو دعا جدو موت آوے مینوں سونا قریب ہوئے جدو موت آوے مینوں سونا قریب ہوئے جدو موت آوے مینوں سزا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. کل شام خورشید مثال ایک شخص مٹی کے سپرد کر دیا ہے. کل شام خورشید مثال ایک شخص مٹی کے سپرد کر دیا ہے. زمین کے اندر بھی روشنی ہو مٹی میں دیا رکھ دیا ہے. قبل سر محترم میرے نہایت محترم حضرت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لخت جگر اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تمناؤں کے مظہر جناب صاحبزادہ پیر سید عارف حلق شاہ صاحب مدذل العالی اسٹیج پر جلوہ افروز مقتدر علماء کرام مشاہیر صاحب مہمانان گرامی قدر اور آپ سب احباب جو دور و نزدیک سے حضرت مینا شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آستان پر منعقدہ ہمارے محترم ربی پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء فخر سردار حضرت علامہ قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پہلے سالانہ عرس مبارک میں شریک ہونے پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں بھی اس لحاظ سے انتہائی خوش بخت ہوں اور آپ بھی انتہائی خوش بخت ہیں کہ آپ حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عرس مبارک کی تقریبات جلیلہ کے سلسلے میں منعقدہ اس آخری نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. حضرات گرامی قدر یہ ہماری سعادت مندی بھی ہے کہ اس ولی کامل کے دربار گہربار سے اللہ تعالیٰ میں زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کٹر حقیقت ہے کہ اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہونے ان کی مجلسوں میں بیٹھنے اور ان کے دل افروز تذکروں سے نورانیت بھی میسر آتی ہے اور قلب و نظر کو طمانینت بھی ملتی ہے. حضرت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس جہاں فانی سے پردہ فرمائے ہوئے ایک عرصہ ہو چکا ہے, 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے, لیکن وقت کی تیز رفتاری کے باوجود یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کل کی بات ہو. آپ نے دیکھا کہ ہر گھڑی گزرا ہوا لمحہ جو ہے وہ آپ کی خدمات کی طرف اور آپ کے فیض کی اثر پذیری میں اضافہ کر رہا ہے. اہل محبت کا ایک ہجوم اپنے محسن مربی کی علمی روحانی اور دینی خدمات کو ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یہاں کھوٹا سیدہ میں حاضر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. میں انتہائی محبت کے ساتھ حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہونہار شاگرد جو کہ سیالکوٹ میں لیکچرار ہیں, میری مراد جناب محترم محمد سجاد کریمی صاحب سے, پروفیسر محمد سجاد کریمی صاحب چند منٹوں کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں
ہماری جامع مسجد کمیٹی کینٹ کے صدر و قبلہ شاہ صاحب کے رفیق جناب محمد شیخ صاحب گڈی کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے ویسے انہوں نے منع فرمایا تھا لیکن میں گزارش کروں گا ہمارے محترم مہمان آزاد شریف سے تشریف لائے ہوئے جناب خواجہ محمد شفیع مدنی صاحب، یہ 25 سال مدینہ شریف میں رہے اور قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ ان کی محبتوں کا بڑا عالم کہ یہ ضلع باغ آزاد شریف سے تشریف لائے اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدینہ شریف میں بھی ان کی بڑی حفاظت رہی. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. بڑی مہربانی جناب پروفیسر محمد سجاد کریمی صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی احباب محبت سے ادب کے ساتھ بارگاہ رسالت امام میں درود و سلام عرض کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. لائق صد احترام استاذی و استاذ العلماء حضرت شیخ الحدیث و تفسیر جناب حافظ محمد خان نوری چشتی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر اساتذہ گرامی قدر اور بالخصوص قبلہ صاحبزادہ صاحب اور تمام برادران اسلام، اللہ کا بے پناہ فضل اور احسان ہے کہ آج ہم اللہ کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب اور مقبول بندے کی یاد میں سب جمع ہیں. اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے. یہ جو ہم سب مل کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف خدا کی بہت بڑی عنایت کی وجہ سے ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کے لیے اپنے محبوب بندوں کے دلوں کا انتخاب کیا ہے. جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کمائے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ رحمان ان کے لیے محبت مقرر فرما دے گا. کیا مطلب؟ کہ جو اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، ایمان تقوی طہارت کے پیکر بن کر اللہ کی نظر میں مقبول بن جاتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ان سے خصوصی محبت فرماتے ہیں. توجہ فرمائیے. کہ جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اور پھر حکم دیا جاتا ہے کہ آسمانوں پر منادی کر دے،
آسمانوں پر اعلان کر دے کہ اے فلک کے باسیوں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں جبریل بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے محبت کرو. اور پھر یہی فیض محبت زمین پر بھی بکھیر دیا جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس بندہ محبوب کے لیے زمین کے اندر قبولیت اور چرچے ہونے لگ جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ کسی کی محبت کا بندھا ہوا دھاگا ہے جو مجھے اور آپ سب کو کھینچ کے یہاں لے آیا. یہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں لے کے آنا والا لے کے آیا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں یہ محبت پیدا کی ہے. اور یہ بات یاد رکھ لیں، ہر کسی کو اللہ والوں کی محبت نصیب نہیں ہوتی. یہ سعادت مندوں کے مقدر کا حصہ ہوتا ہے. یہ خوش نصیبوں کے جولی میں خیرات بن کے ڈالی جاتی ہے. اور جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنی نظر میں پسند فرماتے ہیں، انہی کی محبت، انہی کے دلوں میں اپنے پیاروں کی محبت کو داخل فرماتے ہیں. میرے عزیز دوستو، یہ محبت دنیا میں بھی فائدہ دے گی، قبر میں بھی فائدہ دے گی، حشر میں بھی فائدہ دے گی. اور یہ اللہ والے، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت اور دوزخ والوں میں فیصلہ فرما دے گا کہ یہ جنت والے ہیں اور یہ دوزخ والے ہیں. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان جنت والے لوگوں کو صف در صف جنت میں پہنچا دو. اہل جنت صفوں میں گزر رہے ہوں گے، اتنے میں ایک جہنمی شخص آگے بڑھ کر ایک جنتی کا دامن تھام لے گا. اور جب وہ متوجہ ہوں گے تو فوراً عرض کرے گا اما تعرفونی، کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں؟ کیا آپ کو میرا تعارف ہے؟ اتنی سی بات پر وہ اللہ کا بندہ اس کی طرف اپنی توجہ رحمت سے متوجہ ہو جائے گا. جہنمی کہے گا میں وہ ہوں جس نے آپ کو زندگی میں ایک بار پانی پلایا تھا. کوئی دیکھا دیکھی آگے بڑھے گا میں وہ ہوں جس نے آپ کو وضو کروایا تھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہ جنت جانے والے رک جائیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے مولا انہوں نے ہماری خدمت کی، اس نے پانی پلایا، اس نے وضو کروایا، ہماری دعا کو قبول فرما اور اسے بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل فرما. میرے دوستو، ہمیں بھی کچھ قیمتی لمحات وہ زندگی کے اندر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جو ہم نے قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے تعالیٰ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر گزارے ہیں. آپ حدیث پر، اس حدیث پر خود کیسے عمل کرتے تھے؟ کبھی کبھی آپ ارادہ کر اپنے طلباء کو فرماتے، کوئی اللہ، پنجابی میں بڑے سادے محبت بڑے انداز میں، کوئی اللہ کا بندہ ہوئے چڑا میں تو پانی پلا دے. شاگرد جانتے ہیں، ان کو پتا ہوگا قبلہ فرمایا کرتے تھے کوئی اللہ کا بندہ ہے جو مجھے پانی پلائے، اور خوش نصیب اٹھ کے پانی دونوں ہاتھوں سے پیش کرتا. یہ آج رات کھلا اور دل نے حدیث کو پڑھا تو سمجھ گیا میرے قبلہ کی نظر حجر پہ تھی. جو آج مجھے پانی پلائے گا کل میرا دامن تھام لے گا اور مجھے کہے گا کہ میں وہ ہوں جس نے آپ کو پانی پلایا تھا، اور پھر میں اس کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا. میرے عزیزوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس کو صرف عقیدت کی بات نہ کہنا، حقیقت بھی کچھ ہوتی ہے، عقیدت کے پیچھے حقیقت کا خزانہ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے. کبھی قرآن کھول کے بیٹھتے ہیں تو قرآن پڑھتے پڑھتے قبلہ شاہ صاحب کا اسوہ نظروں میں ایسے ہونا شروع کر دیتا ہے. ایک ایسی آیات آتی ہے کہ جن میں قبلہ شاہ صاحب کو مجسم کی تفسیر دیکھتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو قبلہ شاہ صاحب کا کردار چمکتے ہوئے روشن مینارے کی طرح سامنے نظر آتا ہے. آپ
کس طرح سے قرآن و حدیث سے پیار کرتے تھے. یہ آپ شاید سب لوگ نہ جانتے ہوں، مگر جنہوں نے ایک پل بھی قبلہ کی خدمت میں گزارا ہے وہ اس حقیقت سے آشنا ہے کہ آپ کو قرآن و حدیث، قرآن و سنت، صاحب قرآن اور صاحب سنت سے کتنی محبت تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، صبح کبھی آپ کلاس میں تشریف لاتے تو جو آپ کے بیٹھنے کا انداز ہوتا، جو آپ کے بولنے کے انداز ہوتے، آپ کی جو گفتار ہوتی وہ مثالی گفتار ہوتی تھی. انداز بڑا نرم ہوتا تھا. کبھی اونچی آواز سے آپ نہ بولا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں یہ ہمارے آقا کی سنت ہے. صحیح بخاری مسلم کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وصف حدیث میں بیان کیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہے کہ جو بازاروں کے اندر گھومتے پھرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند، آپ دھیمی آواز سے بات کرتے، مگر میں قربان جاؤں وہ آواز جو بڑی دیر سے کانوں میں پہنچتی تھی مگر جلدی سے دل میں اتر جایا کرتی تھی. سننے والے کان کھینچ کھینچ کے آگے سنا کرتے تھے. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کا ہجوم تھا. میں نے ایک دوست کو کہا، یار ہم لوگ جیسے کتنا مجمع ہے، ہم لوگ کھینچتے رہتے ہیں لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، بلانے کے لیے کہ ہماری بات سنیں، مگر قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی شان کیا ہے کہ آپ بولتے اپنی مرضی سے ہیں مگر سناتے سب کو ہیں. ایک بڑے مجمع میں جو سیرت النبی پر تھا، بڑے عالی قدر عالم نبی، بڑے فاضل انسان خطاب فرما رہے تھے. ان کے دوران خطاب پورے مجمع کے اوپر ایک بڑی عجیب سی کیفیت تھی. ایسے لگتا تھا جیسے کسی شخص کی توجہ بھی ان کی طرف نہیں ہے، مگر قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ چشم دید مشاہدہ ہے. آپ نے جو ہی گفتگو شروع کی ایک ان پڑھ آدمی بھی متوجہ ہو گیا، اور جب گفتگو ختم ہوئی مجھے متعدد لوگوں نے یہ کہا کہ یار یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی ہمارے دلوں کو کھینچ کے اپنے ساتھ جوڑ کے لے گیا. یہ تاثیر تھی آپ کے کلام کے اندر. آپ ایک باکردار انسان تھے، پیکر صدق و صفا تھے. آپ کی سیرت صورت دونوں میں حسن و جمال نظر آتا تھا. صورت بھی حسین تھی، سیرت بھی حسین تھی. کبھی کبھی دل کے اندر بڑی بڑی ناممکن و نامشکل خواہشات لے کے آتے مگر بیٹھ جاتے. دل خواہش مند ہوتا. حدیث میں ہے نا، اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ، کہ روشن چہرے والے لوگوں کے پاس اپنی حاجتیں طلب کیا کرو. تو شاہ صاحب کے پاس بیٹھ کے اٹھ کے چلے جاتے. گھر پہنچنے سے پہلے بارہا ایسے ہوا حاجات برایا کرتی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ کی سیرت کا چمکتا دمکتا روشن پہلو وہ دین اسلام کی خدمت ہے. وہ ادارہ محمدیہ غوثیہ، اس کی بنیاد اور اس کا قیام اور اس کو ایک ثمربار درخت کی طرح چار دانگ عالم میں پھیلانا. آج شہر سیالکوٹ میں ہی نہیں، ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں ہی نہیں، پورے پاکستان میں جا بجا آپ کے شاگرد دین مدین کی خدمت میں مصروف نظر آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا، هل تدرون من اجود، کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سب سے بڑا، ایک بار سب بولے. آقا نے کیا پوچھا؟ سب سے بڑا. قربان جاؤں صحابہ کی عقیدت پر اور عقیدے پر سب نے ایک ہی جواب دیا، اللہ و رسولہ عالم. اللہ اور اس کا پیارا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں. یہ بات سن کر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالی اجود، سب سے بڑھ کر اجود اللہ کی ذات ہے. سب سے زیادہ جود و سخا اللہ کا ہے. ساری کائنات کو رزق دینے والا اللہ ہے. ساری کائنات کو ہر نعمت سے نوازنے والا اللہ ہے. سب سے بڑھ کر اجود اللہ ہے. اور پھر فرمایا ثم انا من بنی آدم،
پھر پوری اولاد انسانی سے سب سے بڑھ کر سخی میں ہوں. سب سے بڑھ کر میرے آقا کی سخاوت کیا ہے یہ تاجدار بریلی سے پوچھ لیجیے. آپ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں بارگاہ نبوی میں کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در میں بہا. یہ ہمارے آقا کی سخاوت ہے کہ کوئی آنے والا وہاں کیا جوتوں پیر ہے شہ بتا تیرا لگی سنتا ہی نہیں مانگنے والا. یہ آقا کی وہ خیرات ہے کہ آنے والا کبھی خالی دامن نہیں آیا کرتا. ایک دن کی بات ہے حضور کی خدمت میں آپ کے پاس 8 درہم تھے. ان 8 میں سے آپ نے 4 درہموں سے اپنے بازار سے ایک اپنے لیے قمیص خریدا اور گھر تشریف لائے. قمیص پہنا صحابہ کی محفل میں جلوہ افروز ہوئے. ایک صحابی رسول نے دیکھا قمیص بہت خوبصورت ہے. خواہش دل میں پیدا ہوئی عرض کی حضور کہیں ایسا ہو جائے کہ مجھے یہ قمیص عنایت ہو. میرے آقا اسی وقت گھر گئے قمیص اتارا اور اس کے ہاتھوں میں تھما دیا. پھر بازار میں دوسرا قمیص لینے کے لیے چلے گئے. میرے آقا نے اپنے لیے پھر قمیص خرید لیا. واپسی پہ آتے آتے دیکھا کہ ایک لونڈی رو رہی ہے. رونے کی وجہ پوچھی. اس نے کہا حضور والا میرے مالک نے مجھے آٹا خریدنے کے لیے بھیجا تھا اور 2 درہم بھی دیے تھے. میں رستے میں آ رہی تھی میرے ہاتھوں سے وہ درہم گر گئے. اب رو اس لیے رہی ہوں کہ میرے آقا جب میں گھر جاؤں گی آٹا بھی نہیں ہے درہم بھی نہیں ہے تو خوب پٹائی ہوگی. میرے آقا نے اپنے پاس موجود 2 درہم لیے اس کو ساتھ لیا بازار گئے آٹا خریدا اور آٹا بھی خود اٹھایا اسے ساتھ لے کر اس کے گھر چلے گئے. دروازے پہ دستک دی سلام کیا. گھر والے نے تو مقدر پہ ناز کیا. دہلیز میں آیا کہنے لگا آج میرے والے میں آ رہے کہ میرے حضور میرے نوارے تشریف فرما ہے. کہنے لگے حضور آپ کا آنا کیسے ہوا. ماجرا بتایا گیا. میرے آقا کے جانے کی بدولت اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ اس کے ساتھ سفارشی بن کے چلے آئے ہیں تو میں اس لونڈی کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا دیکھ میرے رب نے انہی 8 درہموں سے مجھے بھی قمیص پہنوایا ایک میرے صحابی کو بھی پہنوایا اور ایک لونڈی کو آزاد بھی فرمایا. یہ میرے آقا کی سخاوت ہے. کیسی کیسی سخاوتیں سنائی جائیں. ایک موقع پر بحرین سے 99,000 تراغم آتے ہیں. چٹائی بچھا دی جاتی ہے ڈیر لگا دیا جاتا ہے اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو فرما دیا جاتا ہے کہ گلی گلی کوچے کوچے میں اعلان کر دو کہ پیارے مصطفیٰ آج جود و سخا کی خیرات تقسیم کر رہے ہیں. جس کا جی چاہے دامن پھیلائے اور پائے. ہر کوئی آتا گیا پاتا گیا میرے حضور نوازتے گئے عطا فرماتے گئے. میرے عزیز دوستوں جب چٹائی پہ درہم ختم ہو گئے تو ایک شخص پھر آ گیا. اس نے کہا حضور میرے لیے بھی عنایت ہو. تو ارشاد فرمایا اب تو ایسے کر مدینہ کے بازار میں چلا جا اپنے من کی چیز خرید لے اور جس سے تو خریدے نام میرا لکھوا دے قرضہ میں ادا کروں. سخاوت کی مثالیں کون کون سی بیان کی جائیں میں قربان جاؤں. کیسی کیسی سخاوت. میرے آقا نے جب یہ فرمایا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑے تھے. عرض کرنے لگے حضور جو آپ کے پاس ہو وہ تو عطا ہو اور جو نہیں ہے اس کے لیے مجبوری کیا. میرے آقا کی پیشانی مبارک کے شکن بدل گئے. چہرے پر غضب کے آثار آ گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے رب کے خزانے بڑے وسیع ہیں آپ عنایت کرتے چلے جائیں. یہ حضور کی سخاوتیں ہیں اور اللہ کی عزت کی قسم ہمارے قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ کے تعالی علیہ پر بھی اسی سخاوت کا غلبہ تھا. آپ اپنے ہاتھ میں ہم نے دیکھا ادھر لوگ نذرانے پیش کر رہے ہیں ادھر ہاتھ میں لے رہے ہیں اس ہاتھ سے دے رہے ہیں. جس نے جمعۃ المبارک کی محافلوں میں حاضری دی ہے اور آپ کی سنگتوں میں بیٹھا رہا اس کو خبر ہوگی کہ آپ کی سخاوت کس کمال کی تھی. مگر میں آپ کو ایک لطف بھری بات بتاتا ہوں. میرے قبلہ کے اندر کتنا حسن تھا کتنی بہتری تھی. آپ ایک دن تشریف فرما تھے ہمیں بھی حاضری کا شرف حاصل تھا پر چکائے ہم بھی عاجزی سے موجود تھے. ایک منگتا آتا ہے قبلہ شاہ صاحب اپنی ویس کوٹ سے ایک سفید
नया नोट निकालते हैं और निकाल कर फरमाते ये उसको देखे आए और फिर साथ ही मैं कुर्बान जाऊं। कितनी गहरी नजर, तकवा का क्या कमाल। आप फरमाने लगे उसी वक्त कुरान की आयत पढ़ के कि अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतम। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह के नाम पे खैरात करो तो पकीज़ा चीजें खर्च करो। आप फरमाने लगे पकीज़ा वही होती है जो अंदर से भी पाक हो, बाहर से भी पाक हो, अंदर से भी हलाल, बाहर से भी पाक। मैंने नया नोट इसीलिए दिया है कि मेरा रब खुश हो जाए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त कमाले नेकी नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी मनपसंद चीजों को अल्लाह के नाम पे खैरात न कर दो। ये किबला की सीरत का वो जुमर है कि जो आपकी जात में बदल जाए, कमाल तक मौजूद था। आखिरी बात, मेरे आका ने फरमाया औलाद इंसानी में सबसे बढ़कर जूदो सखावत है मैं हूं, और मेरे बाद ये बात ये बदल नहीं आ सकता। फरमाया मेरे बाद कौन सबसे बड़ा सखी होगा, ये भी मेरे आका ने बता दिया। मेरे बाद सबसे बड़ा सखी सुम्मा अजवदुहुम मिन बादी रजुलुन अलिमा इल्मन फनशरहु। मेरे बाद सबसे बड़ा सखी वो शख्स होगा जो मेरे दीन का इल्म सीखेगा, फिर आगे सिखाएगा और फिर उसको फैलाएगा। वो सबसे बड़ा सखी होगा। क्या फरमाया? सबसे बड़ा सखी मेरे बाद कौन है? जो मेरे दीन का इल्म सीखे और फिर वो मेरे दीन का इल्म सीख कर उसको आगे सिखाए। हमने तो दिन के उजाले में आपसे पढ़ा है, इस मजमा में इस स्टेज पर ऐसी हस्तियां भी मौजूद हैं जो 14वीं के चांद की चमक के अंदर भी बैठकर किबला शाह साहब से रात को पढ़ती रही। मेरे किबला